شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ طور پہ کہا رب نے لن ترانی موسیٰ کو، طور پہ کہا رب نے لن ترانی موسیٰ کو۔ لن ترانی قرآن پاک کی آیت ہے جس کے اندر جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اے الہ العالمین میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تو اپنا دیدار کروا دیں۔ آپ نے عرض کی تھی کہ ربی ارنی انظر الیک، کہ اللہ کریم نے فرمایا قال لن ترانی موسیٰ، میں کہ موسیٰ تو مینوں ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لن ترانی کا مطلب ہے کہ موسیٰ تو مینوں کدے بھی دیکھ سکتا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنے دیدار کو منع فرما دیا اور فرمایا کہ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، میں اپنی ایک تجلی کو طور پہاڑ تے پاواں گا، اگر تم اس کو دیکھ لوے برداشت کر لوے تو پھر میرا دیدار بھی کر دے گا۔ اسی طرف اشارہ شاید کیتا کہ طور پہ کہا رب نے لن ترانی موسیٰ کو، طور پہ کہا رب نے لن ترانی موسیٰ کو، مگر میرے آقا کو عرش پر بلایا ہے، مگر میرے آقا کو عرش پر بلایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار مدینے کی تاجدار اسرا کی دلہ مالک کون و مکان باعث تخلیق کائنات فخر بنی آدم اجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر درود پاک دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اللہ کریم دا کروڑا مرتبہ شکر ہے جس مالک نے اج پھر سانو اپنی پاکیزہ اور دے اندر جمعہ مبارک کی اس بابرکت حاضری واسطے اور اپنا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دا ذکر کرنے واسطے جمع فرمایا۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات ساری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور حق سچ بیان کرنے اور اس پہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں جڑی آیت کریمہ پڑھی اس دے اندر اللہ کریم نے فرمایا ثم دنا فتدلی،
فکان قاب قوسین او ادنی، میں ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، فتدلی پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی پھر وہ اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ کمان وہ ہوتی ہے جس طرح کہ وہ گلائی میں بنی ہوتی ہے جس کے ساتھ تیر پھینکا جاتا ہے، تو فرمایا کہ 2 کمانیں جب ایک دوسرے کے قریب ہوں تو اس طرح دائرہ بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اتنے قریب ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ تو اس کی جو وضاحت علماء اکرام کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح جب حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے معراج کروایا، حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، انبیاء کی امامت کروائی، پھر وہاں سے میرے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا۔ مکہ سے لے کے مسجد اقصیٰ تک براق پر سفر تھا، پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ سے لے کر پہلے آسمان تک جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی۔ میرے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے جو ہے وہ پہلے آسمان تک پہنچے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف نورانی فرشتے ہیں۔ حضور چڑھتے ہوئے پہلے آسمان تک پہنچے، پھر پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 30 کی سواری تبدیل ہوئی، اور حضور فرشتوں کے نورانی پروں پہ سوار ہو کر پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پہ جب آپ پہنچے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کی میں جبریل ہوں۔ تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ بھی کوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ محمد عربی خدا کا حبیب ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اسے آنے دو۔ وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضور کی ملاقات ہوئی، پھر اسی طرح دوسرے آسمان پہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر اسی طرح تیسرے آسمان پہ گئے، وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر چوتھے آسمان پہ وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے 5ویں آسمان پر حضور پہنچے، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پہ بیت المعمور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ہر آسمان پہ یہی معاملہ تھا کہ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا، آگے سے آواز آتی کون ہے؟ تو کہتے کہ میں جبریل امین ہوں۔ پوچھتے ساتھ کون ہے؟ تو وہ فرماتے کہ میرے ساتھ خدا کا حبیب ہے، میں رب کے حبیب کو لے کے آیا ہوں، کہ وہ جبریل جو روزانہ آتا ہے روزانہ جاتا ہے، جسے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج جبریل پہ دروازہ بند ہے، پہلے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کون ہے؟ جب فرماتے ہیں کہ میں جبریل ہوں، دروازہ نہیں کھلتا، بلکہ پوچھا جاتا ہے ساتھ کس کو لے کے آئے ہو، کہ پتہ چلے کہ اگر آج کی رات جبریل امین میرے حبیب کو نہ لے کے آئے، رب کا حکم تھا فرشتوں آج اگر جبریل میرے حبیب کو ساتھ نہ لائے تو آسمان کے دروازے جبریل کے لیے بھی بند ہیں۔ آج جبریل تبھی اوپر آ سکے گا جب اس کے ساتھ میرا پیارا حبیب بھی چل پائے گا۔ جبریل امین 7ویں آسمان تک گئے، وہاں پہ جا کے یہ 30ویں سواری حضور کی ختم ہو گئی، پھر وہاں سے 4تھی سواری جو ہے وہ شروع ہوئی، اور ایک سبز رنگ کا رف جبریل امین لے کے آئے، اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ جلوہ گر ہو کے آگے تشریف لے گئے۔ پھر جبریل امین حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں زمین میں آپ کے پاس آتا ہوں، وہاں تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس جگہ پہ یہ میرا دیش ہے، میرا وطن ہے، میرا علاقہ ہے، آج میرا دل کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آج میں اپنے نورانی پر آپ کے لیے بچھا دوں، آپ میرے پروں پہ آج جلوہ گر ہو کے
اوپر میں آپ کو آسمانوں سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا تک لے جاؤں۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کی اس خواہش کو بھی پورا کیا اور جبریل امین نے اپنے پر بچھا دیے۔ حضور نبی کائنات جبریل امین کے پروں پہ سوار ہوئے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ آگے جانے لگے، جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور بس میں یہاں تک آ سکتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل کیا بات ہے، دوست تو اپنے دوست کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، اس جگہ پہ آ کے میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گر یکسد موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، یا رسول اللہ اگر ایک بار کے برابر بھی اس جگہ سے آگے بڑھوں تو جل کے راکھ بن جاؤں گا، یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہاں سے تنے تنہا حضور نے سفر مبارک شروع کیا اور جتنا سفر مکہ سے لے کے سدرۃ المنتہا تک کیا تھا، میرے حضور نے ایک قدم اٹھایا اور ایک قدم میں اس سے بڑھ کر فاصلہ طے کر دیا، کیونکہ یہاں تک تو سواریاں اور تھیں، اب یہاں سے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفتار نبوت کے ساتھ چلنا شروع ہوئے اور حضور اپنی رفتار مبارکہ سے چلے اور جتنا رب نے چاہا حضور چلتے گئے، بلندیاں چڑھتے گئے، بلندیاں طے کرتے گئے۔ ایک مقام آیا، حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے، اللہ کریم کی بارگاہ سے حکم آیا اے حبیب رک جائیے، میرے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلا، پھر اور قریب ہوا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے پہلے کوئی کہتا ہے ثم دنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک دوسرے سے انسان سلام کرے دنا، پھر فرمایا فتدلا، جب انسان سلام لے کے ایک دوسرے سے مسافہ کرتا ہے، گلے ملتا ہے، فرمایا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، پھر دو کمانوں کی طرح ایک دوسرے سے قریب ہوئے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ یہ اسی طرح ہے کہ کب کے بچھڑے گلے ملے تھے، جو ایک مدت سے بچھڑے ہوئے ہوں، جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ تو پھر دنا اور فتدلا ان کے جو مصدر ہیں ان کا معنی یہ ہے کہ اوپر سے نیچے اتر کر ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے حبیب آپ مکہ سے سفر کر کے یہاں تک آئے، یہاں ٹھہر جائیے، رک جائیے، اب میں رب کائنات اپنے عرش سے نیچے آتا ہوں اور آ کے حبیب تم سے ملاقات کرتا ہوں۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے قریب ہوا، پھر اتنا قریب ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ جب حضور نبی کائنات کو ایسا رب کا قرب ملا، حضور عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اے الہی سارے تحیات، سارے صلوات، ساری برکتیں سب کچھ تیرے لیے ہے۔ تو اللہ کریم نے آگے سے جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ حبیب اے میرے نبی آپ پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ جب حضور نے یہ رحمتیں دیکھی، یہ برکتیں دیکھی، اللہ کریم کی بارگاہ سے یہ نوازشات، یہ عنایات دیکھی، اس وقت اللہ جبار آقا کو اپنی امت یاد آ گئی اور حضور نے اس جگہ پہ اپنی امت کو یاد کیا اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا الہی مجھ پہ تو سلامتی ہو گئی، رحمتیں ہوئی، برکتیں ہوئی۔ آگے عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے الہی ہم سب پر سلامتی ہو اور اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا اے حبیب ایجا کسے نیس، اس جگہ تو اور کوئی نہیں ہے، علینا چیز، یہ علینا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ علینا نازمین جمع کی ہے، اس کا مطلب ہے ہم سب پر۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے حبیب تو اکیلا ہے، تیرے ساتھ کوئی نہیں، پھر علینا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ اے الہی میں نے اس کے ساتھ اپنی امت کو اپنے ساتھ شامل کر دیا ہے۔
تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تیرا تو کوئی امتی یہاں نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے الہی، اے باری تعالیٰ، اگرچہ میرا کوئی بھی امتی اس وقت میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن میں تو ہر وقت اپنی ہر امتی کے ساتھ ہوں، میں ہر امتی کے ساتھ ہوں۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ حضور نبی کائنات مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔ مومن کی جان کے بھی حضور اتنی مومن کی جان اس کے قریب نہیں جتنے حضور نبی کائنات مومن کے قریب ہیں۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا، اللہ کریم خود کے بارے میں فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں شارب سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ اللہ کریم فرماتا ہے میں شارب توں ہی اقرب ہاں، تو جاننا توں ہی ہے نیڑے، میں شارب توں بھی اقرب ہاں، اقرب کا معنی ہے سب سے زیادہ قریب ہونا۔ فرمایا کہ میں شارب توں بھی اقرب ہاں، تو جاننا توں بھی ہے نیڑے، اے دل وچ عاشقاں اندر ٹھکانے سارے تیرے نے۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے۔ اور جب اللہ کریم اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ محبت بڑی گفتگو فرشتوں نے سنی تو سارے فرشتے بیک زبان بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ سب فرشتوں نے یہ کہا اور اللہ کریم کو یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ گفتگو اتنی پیاری لگی، قیامت تک کے لیے نماز میں تشہد کو، التحیات کو، یہ ساری گفتگو کو واجب قرار دے دیا کہ حبیب جب تک کائنات رہے گی لوگ نماز میری پڑھیں گے، تذکرہ تیرے معراج کا ہوتا رہے گا۔ اے حبیب قیامت تک لوگ جب تک نماز پڑھیں گے تیری اور میری اس ملاقات کی باتیں ہوتی رہیں گی، اس رات کی باتیں ہوتی رہیں گی، یہ میں نے جو تجھے بلا کے اپنا دیدار کروایا ہے قیامت تک لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے۔ تو اللہ کریم اپنے پیاروں کی اداؤں کو اس طرح سے زندہ کرتا ہے۔ اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لمحے کہ آج کسی اعلیٰ شخص کے ساتھ، کسی امیر کے ساتھ، کسی وزیر مشیر کے ساتھ تعلق ہو جائے تو وہ اپنے سے کم تر جو لوگ ہیں انہیں بھول جاتا ہے، لیکن قربان جائیں کملی والے کی عظمت پر کہ اس جگہ پہ جا کے کہ جب انسان ساری کائنات کے خالق کے سامنے ہو، اس وقت بھی اگر اللہ کریم کی بارگاہ سے بھی کچھ مانگا تو کیا مانگا؟ اللہ کریم نے فرمایا حبیب آج مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو عرض کی الہی میری امت بڑی گناہ گار ہے، مجھے میری امت کی بخشش کا پروانہ عطا فرما دے، میری ملاقات کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم نے اس وقت بھی حضور سے فرمایا، حضور کی عاجزی اور انکساری دیکھیں، فرمایا بما اشرفک یا محمد، کہ اے محمد، اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، بتاؤ آج میں کس لقب سے تجھے یاد کروں، آج میں تیری طرف کون سے لفظ سے نسبت کروں؟ تو حضور نے عرض کی یا الہی بنسبتی الیک بالعبودیہ، میری طرف اپنی عبدیت کی نسبت فرما دے، مجھے اپنا بندہ کہہ دے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اے فرمایا کہ اے حبیب پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اور اللہ کریم نے صرف عبد نہیں فرمایا کہ حبیب عبدی ہی تو میرا بندہ ہے۔ ہر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، سب یہی کہتے رہے کہ میں رب کا بندہ ہوں، لیکن قربان جائے کملی والے کی عظمت پر اللہ کریم نے فرمایا ہے حبیب ساری کائنات اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ ہم رب کے بندے ہیں، میں رب ہو کے اس بات پہ فخر کرتا ہوں اے حبیب تو میرا بندہ ہے۔ میں ساری کائنات یہ کہتی ہے ہم رب کے بندے ہیں، لیکن رب کہتا ہے حبیب تو میرا بندہ ہے۔ اور اللہ کریم نے اسی لیے اس جگہ پہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلم وجد میں آیا، آپ فرماتے ہیں کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار
मुंतज़र, फरमाया कि अब्द और है, अब्दु हू और है। हू की जो ज़मीन है ये अल्लाह करीम की तरफ जाती है। फरमाया कि मैंने अपने बंदे को सैर करवाई जो मेरा बंदा है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सिर्फ अब्द होना, सिर्फ बंदा होना ये और चीज़ है, अब्दु हू उसका बंदा होना ये और चीज है। फरमाया कि हम सारे उसके इंतजार में हैं, लेकिन रब्बे कायनात अपने हबीब के इंतजार में है। फरमाया कि ये अब्दुहू का मुकाम है जो अल्लाह करीम ने अपने हबीब को अता फरमाया। फिर वहां पे अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ए हबीब हल अतदरी फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, कि ये मलाए आला के फरिश्ते किस बात में झगड़ रहे हैं। हुजूर ने अर्ज की कि इलाही मैं नहीं जानता कि ये किस बात पे झगड़ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, फिर फवादा कफ़हू बैना कतफैया फवजदतु बरतहा बैना सदय्या फालिमतु मा फिस समावाति वल अर्द। फरमाया अल्लाह करीम ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा। फवजदतु बरतहा बैना सदय्या, और फरमाते हैं मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की। फालिमतु मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीनों में है, अल्लाह करीम ने सारे का सारा इल्म मुझे अता फरमा दिया। और अल्लाह करीम ने अपने हबीब को वहाँ पे बुलाकर ऐसी नवाज़शात से नवाजा कि हम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। फिर हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का दीदार करके जब वापस तशरीफ़ लाए तो जिस वज़ू मुबारक से हुजूर ने पानी मुबारक से वज़ू फरमाया था वो पानी अभी तक चल रहा था, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी और हुजूर नबी कायनात वापस भी तशरीफ ले आए। एक लम्हे में इतनी बड़ी रात हुई लेकिन कायनात में निज़ाम रुक गया। इससे पता चला कि रब ने अपने हबीब को जाने कायनात बनाया है। जब तक हुजूर कायनात में रहे कायनात का निज़ाम चलता है, जब हुजूर कायनात से चले गए कायनात का निज़ाम रुक गया। हुजूर वापस दोबारा तशरीफ लाए, कायनात में दोबारा जिंदगी आ गई। इसीलिए ताजदार बरेली ने फरमाया, ताजदार बरेली का कलम वजद में आया कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर वापस तशरीफ लाए। फिर हुजूर ने फरमाया कि मैंने रात को इस तरह अल्लाह करीम ने मुझे मेराज करवाया तो कुफार ने वलवला शुरू कर दिया। उन्होंने इस पे शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये कैसे हो सकता है। अगर हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो मिराज है ये जिस्मानी ना होता। आज लोग इतराज करते हैं, कुछ कहते हैं कि हुजूर ने रब का दीदार दिल की आंखों से किया, जिस्म की आंखों से नहीं किया। कुछ कहते हैं कि हुजूर को मिराज ख्वाब में हुआ, रूहानी तौर पे हुआ, जिस्मानी नहीं हुआ। अगर ऐसा होता कि ये मिराज जिस्मानी ना होता, रूहानी होता, या हुजूर ने ख्वाब में अल्लाह करीम का दीदार किया होता तो फिर कभी भी कुफारे मक्का इस पे इतना शोर ना करते, इतना आहो पुकार ना करते। ना इस जगह पे अगर हुजूर ने ये फरमाया होता कि मैंने ख्वाब में ये सब कुछ देखा तो ना अबू जहल को इसकी तकज़ीब की ज़रूरत पड़ती, ना सिद्दीक़ अकबर को इसकी तस्दीक की ज़रूरत पड़ती। अगर अबू जहल ने इसकी तकज़ीब की है, सारे कफ़ार ने इस पे शोर मचाना शुरू किया और हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास पहुंचे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इसकी तस्दीक की तो इससे पता चला ये मिराज रूहानी नहीं था बल्कि जिस्मानी था। और हुजूर नबी कायनात ने रब की बारगाह में रूह माल जिस्म के जाके अपने रब का दीदार भी किया और एक लम्हे में जाके वापस भी तशरीफ लाए, क्योंकि मौजज़ा वही होता है जो अकल को आजिज़ कर दे। अकल में ना आने वाली चीज़ को मौजज़ा कहते हैं। तो फिर जो उम्मती हो, जो हुजूर से सच्चा प्यार करने वाला हो, फिर उसे तो ये सुन के खुश होना चाहिए कि यार अल्लाह करीम ने हमारे आका को ये शान अता फरमाई है कि बड़े बड़े नबी आए, सफ़ीउल्लाह आए, खलीलुल्लाह आए,
کلیم اللہ آئے، نجیج اللہ آئے، صفی اللہ آئے، روح اللہ آئے، لیکن کسی کو رب نے اپنا دیدار نصیب نہیں فرمایا۔ اگر دیدار بھی عطا فرمایا تو ہمارے پیارے آقا کو عطا فرمایا۔ اور پھر حضور نے طلب نہیں کی کہ الہی میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، بلکہ رب کو طلب ہوئی، رب نے جبریل کو بھیجا۔ میرے حبیب تو آرام فرما رہے تھے اور اللہ کریم نے ادھر جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ میرے حبیب کو میری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سر لا مکان سے طلب ہوئی، طلب ادھر سے نہیں، طلب رب کی بارگاہ سے ہوئی۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل علا بے کمال ہی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل علا بے کمال ہی۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں نے معراج کیا، بلکہ دعویٰ تو رب کر رہا ہے کہ میں نے حبیب کو معراج کروایا۔ جب رب دعویٰ کرے تو وہ تو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا فرما سکتا ہے تو ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں بلا کے معراج بھی کروا سکتا ہے اور اپنا دیدار بھی کروا سکتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو صحیح معنی میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔